بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دو تین بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں آج۔ ایک تو یہ کہ مریم نواز صاحبہ نکلی ہیں باہر، جاتی عمرہ سے نکلی ہیں۔ کل تقریباً 4 ماہ کے وقفے کے بعد وہ بولی ہیں اور انہوں نے ملاقات کی ہے شاہد خاقان عباسی سے، احسن اقبال سے، اور میڈیا ٹاک بھی کی ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے اور جو کچھ انہوں نے بولا ہے کیا واقعی وہی باتیں ہیں۔ اور دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے میل شکیل الرحمان صاحب کی، جو جیو نیوز کے مالک ہیں، ان کی گرفتاری۔ نیب نے گرفتار کر لیا ہے انہیں۔ مزید ڈیٹیلز سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار میل شکیل الرحمان پر مقدمات درج ہوتے رہے ہیں لیکن کبھی گرفتاری کی نوبت نہیں آئی۔ اور ان کی گرفتاری پر سب سے پہلے جو ریئیکشن آیا وہ مریم بی بی کا تھا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ او مائی گاڈ، یہ تھا ان کا ریئیکشن، فوری ریئیکشن۔ جب ان کو بتایا گیا کہ میر صاحب کو گرفتار کر لیا ہے تو اس پر ان کا یہ ریئیکشن نکلا۔ اور سب سے پہلے جو میل شکیل الرحمان کے ساتھ مسئلے مسائل بنے تھے وہ شریف فیملی کے ہی بنے تھے۔ نواز شریف کی حکومت تھی، اسی زمانے میں یہ پہلا پھٹا ہوا تھا۔ میل شکیل الرحمان پر بھی مقدمہ درج ہوا تھا، نجم سیٹھی پر بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ ملیحہ لودھی صاحبہ بھی تھیں اس میں، اور حالات کافی بگڑ گئے تھے۔ معاملات اتنے بگڑ گئے تھے کہ مقدمہ واپس لینا پڑا تھا، اور وہ مقدمہ تھا بھی غالباً کوئی غداری یا بغاوت، کوئی اسی قسم کی نوعیت کا مقدمہ تھا۔ لیکن اس کے بعد ان کا اس سے بھی بڑا ایک پھٹا ہوا تھا جب حامد میر صاحب کو گولیاں لگی تھیں کراچی میں، اور الزام لگایا گیا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی پر، اور اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے ظہیر الاسلام صاحب۔ یہ دوسرا بڑا پھٹا تھا اور اس میں بھی یہ بچ گئے تھے، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ ایف آئی آر وغیرہ ان پر سمپلی درج ہوئی تھی لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پیمرا نے ان پر جرمانے وغیرہ لگائے تھے۔ اس کے بعد بھی کئی مقدمات ان پر چلتے رہے لیکن میر صاحب بچتے رہے۔ اب وہ فائنلی گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ مقدمہ 34 سال پرانے واقعے کا ہے کہ لاہور میں جوہر ٹاؤن میں 54 پلاٹس اکٹھے الاٹ ہوئے ہیں، اور وہ کیسے الاٹ ہوئے ہیں۔ تو اس پر نیب نے ان کو بلایا، ایک دفعہ بلایا، دوسری دفعہ بلایا، اور نیب کے بقول انہوں نے نیب کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ کوئی تڑیاں مڑیاں لگاتے رہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میل شکیل الرحمان، جیو گروپ کے مالک، جنگ کے مالک نام ہے ان کا پوری دنیا میں۔ تو نیب کے ارکان نے بتایا، چیئرمین نیب کو بھی بتایا کہ جناب یہ معاملہ ہے، وہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے بلکہ ان کا بیہیویئر جو ہے اس کے بارے میں بتایا۔ تو اس کے بعد چیئرمین نیب نے اس چیز کا نوٹس لیا، اور یہ پہلے سے طے تھا کہ اگر یہ کوآپریٹ نہ کریں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اور ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ خبر عمران خان پر ڈالی جا رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ان کو گرفتار کرایا ہے۔ اور اب تو یہ بڑا آسان ہدف بن گیا ہے، جو گرفتاری ہو، جس نے کرپشن کی ہے اگر اس سے پوچھا جائے تو وزیراعظم عمران خان اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ اور ہم نے بھی اس کی تفتیش کی، پارٹی کے ارکان سے پوچھا، پی ٹی آئی والوں سے پوچھا، تو پتہ چلا کہ وزیراعظم عمران خان کے لیے بھی یہ ایک خبر ہی تھی۔ تو وزیراعظم عمران خان نے بہرحال فوراً اپنے اسپوکس پرسنز کو انسٹرکشنز دیں کہ آپ نے اس معاملے میں بالکل نہیں بولنا، یہ معاملہ نیب کا ہے، انہوں نے ہی یہ سٹیپ اٹھایا ہے اور وہی جواب دیں گے۔ اور یہ ہم آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیں کہ جو نیب کے چیئرمین ہیں اور جو ڈائریکٹر جنرلز ہیں ڈیفرنٹ صوبوں کے ڈیفرنٹ زونز پہ، ان پہ حکومت کا کوئی اتنا زور نہیں چلتا، الٹا وہ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں۔ نیب مکمل طور پر ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے دور میں بھی 2-4 ریڈ کیے گئے تھے، لیکن وہ جو پاکستان کے حالات تھے، وہ بادشاہت والا نظام تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، بھلے وہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حکومتی ارکان سے کچھ پوچھ گچھ کر سکیں۔ اب پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ حالات بہت بدل چکے ہیں۔ کوئی بھی شہری پولیس والے سے بھی سوال کر لیتا ہے، کوئی بھی کھڑا ہو کر کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ لیتا ہے۔ الٹا گورنمنٹ کو شکایت ہے نیب سے کہ
نیب ہمیشہ گورنمنٹ کو شرمندہ کرتا ہے اور ہم جہاں پہ بڑے بڑے کیسز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جن کے مضبوط ریفرنسز ہیں ان پر نیب ہاتھ نہیں ڈالتا. نیب صرف کمزور مقدمات پہ ہاتھ ڈالتا ہے جو عدالتی پیشیوں میں رفع دفع ہو جاتے ہیں, جیسے شہباز شریف کا معاملہ تھا, یہ رانا ثناء اللہ کا کیس تھا, سی پیک سے ریلیٹڈ کئی کیسز ہیں جن میں بڑی بڑی کرپشنز ہوئی ہیں جو پروف کرنا انتہائی آسان ہے. یا تو نیب ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتا یا پھر اتنا کمزور کیس بناتا ہے کہ وہ آسانی سے ضمانتیں لے کے اور پھر یہ وکٹری کے نشان دکھاتے ہیں اس قوم کو. اور خاص طور پہ شاہد خاقان عباسی کا LNG کا کیس. بلکہ یہاں تو شکوک جاتے ہیں نیب پر بھی, کیونکہ APNS کی میٹنگ ہونے والی ہے اور ایسے وقت میں گورنمنٹ کبھی بھی میر شکیل الرحمان پر ہاتھ نہ ڈالتی, کسی بھی میڈیا پرسن پر ہاتھ نہ ڈالتی. اگر یہ گورنمنٹ کے بس میں ہوتا تو اس میٹنگ کے بعد ہی کرتی اگر گورنمنٹ نے جو کچھ کرنا ہے. اب تمام اپوزیشن, کرپٹ, مافیا سب ایک ہیں کہ جس کو بھی ہاتھ لگاؤ یہ عمران خان نے ہم سے بدلہ لیا ہے, اور عمران خان کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن عمران خان کو اب یہ چیز بدلنی چاہیے اور کہے کہ ہاں, کیونکہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں اپنی قوم کے ساتھ کہ کسی چور کو نہیں چھوڑوں گا. تو عمران خان کو چاہیے کہ پکڑوائے, سارے کے سارے چوروں کو پکڑوائے, جو ہوتا ہے ہو جائے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. جب آپ نواز شریف جو بادشاہ سلامت تھے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے, اللہ نے آپ کی مدد کی. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر میر شکیل الرحمان کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. دوسرا, نیب کو, چیئرمین نیب کو, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ان کو وارننگ دے کہ اگر آپ نے گرفتاری کی ہے اور اس پر ریفرنس جو ہے وہ مضبوط نہ ہوا اور ضمانتیں ہو گئیں تو ہم نیب کے خلاف ریفرنس دائر کر دیں گے. یہی وقت ہے, پتہ چلے کہ نیب کر کیا رہا ہے, اور اس سے کوئی سیاسی بلیک میلنگ جو ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوگی. وہ کیسے نہیں ہوگی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگر میر شکیل الرحمان کو بھی ضمانت مل جاتی ہے, نیب مضبوط کیس نہیں بناتی اور عمران خان کی گورنمنٹ اس کے خلاف ریفرنس دائر کر دیتی ہے نیب کے خلاف, تو نارملی تو سب کو یہ کہنا چاہیے کہ عمران خان نے غصے میں کیا کیونکہ وہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری چاہتے تھے, وہ جیو گروپ کے خلاف تھے. تو بولنے والے بولنے سے پہلے خود ہی شرمندہ ہوں گے, کیونکہ وہ ابھی تک تو یہ کہتے رہے کہ جو چیئرمین نیب ہے, بلکہ سارا ادارہ ہی جو نیب کا ہے وہ عمران خان کے کہنے پر چلتا ہے. تو یہ چیز بھی پروف ہو جائے گی کہ اگر عمران خان کے کہنے پر چلتا ہے تو عمران خان نے ان کے خلاف ریفرنس کیوں دائر کیا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کریں, اور جیو گروپ اور جنگ گروپ ان کے خلاف ایکشن لینا کوئی بری بات نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ساری میڈیا پروپیگنڈا کرے گی, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بات جائے گی کہ یہ دیکھیں پاکستانی حکومت میڈیا کی آزادی کے خلاف ہے. لیکن آپ دوسری طرف انڈیا میں دیکھیں, کوئی شخص نہیں بول سکتا گورنمنٹ کے خلاف. مودی کیا کچھ کر رہا ہے کوئی نہیں بول سکتا. جو پاکستان پر سرجیکل سٹرائکس کے جھوٹے ڈرامے ہوئے, کتنے لوگ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے لیکن ٹی وی پر نہیں بول سکتے, نہیں تو بڑا سخت ایکشن لیا جاتا ہے ان کے خلاف. تو یہ جنگ گروپ اور یہ جیو گروپ یہ تو پاکستان کے خلاف, یہ تو انڈیا کے حق میں بولتے رہے ہیں. انہوں نے تو باقاعدہ کمپینیں چلائی ہیں, ہماری افواج پاکستان کے خلاف بولتے رہے ہیں, پاکستان کو دہشت گرد ملک بولتے رہے ہیں. تو جہاں پہ ملک کی بات آ جاتی ہے, اسٹیٹ کی بات آ جاتی ہے, سیکیورٹی کی, سلامتی کی بات آ جاتی ہے, تو وہاں پہ کیسی میڈیا کی آزادی. دوسری بات جو ہم آپ کو بتا رہے تھے مریم بی بی کی, کہ وہ میدان میں آ تو گئی ہیں لیکن اس بار انہوں نے بڑی اپنے آپ کو روک تھام کے بات کی ہے. جس طرح ان کا سٹائل ہے, وہ تھریٹس دینے سے, دھمکیاں دینے سے, وہ چیز ان کی نیچر میں شامل ہو چکی ہے. کیونکہ انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے نا, ایک ملکہ عالیہ کی طرح کی زندگی تھی. ان کے آگے کسی نے انکار کہاں کرنا ہوتا تھا, ان کے حکم ماننے سے انکار کون کر سکتا تھا. تو ان کو جتنا بھی جیل میں رکھا جائے, ان کی نیچر میں سے وہ چیز نہیں نکل سکتی. اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا اور تمام اداروں کو, تمام عوام کو اپنا غلام سمجھنا, بلکہ عوام کو بے وقوف سمجھنا کہ اگر ادارے ہمیں تنگ کریں گے تو ہم اسی عوام کو بہکا کر ان اداروں کے خلاف ہم عوام کو ہی ہتھیار بنا دیں گے. تو آج بھی انہوں نے اسی طریقے سے بات کی, دھمکی بھرے لہجے میں, آہستہ سے,
کہ اگر میرے لیے سب کچھ ٹھیک ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر میں آ بھی سکتی ہوں عملی سیاست میں۔ اور وہ کیوں آئی؟ کیونکہ پارٹی کے اندر بغاوت ہونے والی ہے، معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، تو ان کو آنا پڑا کہ ہم ہیں، لیڈرشپ یہاں پر ہے۔ اور دوسری طرف ان کا آنے کا مقصد دوسرے گروپ کو میسج دینا تھا جو شہباز شریف کے ساتھ ہے، کہ میں ہوں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ، احسن اقبال کے ساتھ، مفتیٰ اسماعیل کے ساتھ۔ تو میرا رجحان اس طرف ہے، دوسرے گروپ کی طرف نہیں ہے، خواجہ آصف صاحب کی طرف نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔